اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظہور روان اور اس وقت میں راولپنڈی کی معروف ترین شاہراہ مری روڈ کے اوپر کھڑا ہوں۔ مری روڈ جو ہے یہ ایک تاریخی روڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شہر ہے راولپنڈی کا، اس کی بھی ایک تاریخی حوالے سے بہت بڑی حیثیت ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر جب بھی کوئی کروٹ آئی ہے، راولپنڈی شہر نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ تو راولپنڈی جو شہر ہے یہ تاریخی شہر ہے، اس کے اندر سیاست ابھرتی بھی ہے، بیٹھتی بھی ہے، کروٹ بھی لیتی ہے۔ تو یہاں کے جو شہری ہیں وہ بڑے باشعور ہیں سیاست کے حوالے سے، اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے سیاست کی، اس کے اندر اس شہر کا بڑا اہم رول رہا ہے، یہاں کے شہریوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اس وقت راولپنڈی کے 2 حلقے ہیں جس میں دونوں سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ ون کیا تھا اس نے 2018 کے اندر، اور اس شہر کے اندر نون لیگ کا بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے۔ اس سے پہلے جو ہے حنیف عباسی صاحب اسی حلقے سے منتخب ہوئے تھے اور شکیل اوان صاحب بھی منتخب ہوئے تھے۔ تو یوں کہا جائے کہ یہ شہر جو ہے یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا گڑھ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، چونکہ 2013 کا الیکشن اگر نون لیگ نے یہاں سے جیتا تھا تو اس کے بعد 2018 کا الیکشن یہاں سے پی ٹی آئی نے ون کیا ہے۔ تو ملی جلی کیفیت ہے، لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کے احساسات ہیں، باشعور لوگ ہیں، سمجھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور سیاست کے اوپر اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو ان دنوں سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں، اور اس حوالے سے یہاں کے شہریوں کا جو تجزیہ ہے، جو رائے ہے، وہ میں جاننا چاہوں گا۔ کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی شہر سے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے سعودی عرب کا وہ کیسا رہا۔ آئیے جانتے ہیں عوام سے۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ حسن عباسی۔ حسن عباسی صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ایک دور حکومت بدلنے کے بعد، ایک چینج آنے کے بعد سب سے پہلا دورہ ہے ان کا سعودی عرب کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ دورہ کیسا ہے اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت بہتر ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے، بلکہ عالم اسلام کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے جس طرح کے حالات ہیں تو یہ بہتری لائے، پاکستان کے حالات مستحکم ہوں، اور جس طرح کے مالی حالات ہیں، جس طرح کے آج کل ملک پاکستان میں بحران ہے، یہ بہتر ہے اس موقع پہ سعودی عربیہ کا دورہ پاکستان کے لیے بہتری لائے۔ تو اکانومی کے حوالے سے جو پاکستان کا مسائل ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے 4-5 سالوں کے اندر ہماری جو اکانومی ہے وہ کافی حد تک نیچے چلی گئی ہے۔ تو ایک امید لے کر وزیر اعظم گئے تھے کہ سعودی عرب کہ کچھ اکانومی کے حوالے سے سعودی عرب سے بات کی جائے، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ بہتری کی امید ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہی امید کرنے بھی ایک مسلم ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اور اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے، کچھ جو ہمارے معاملات ہیں، ملکی حالات، ان کے جو ہم میں کمیاں ہیں ان کو دور کر کے جو لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات پہ کام کر رہی ہوگی، تو اس پہ ہے کہ وہ پوری کابینہ، ان کی کیبنٹ اس بات پہ جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ دن بدن بہتر ہوں، اور اس کے لیے جو بھی حکومت ہو، اللہ پاک نے ابھی ان کو اگر موقع دیا ہے تو ہم پوری عوام کی یہ دعا ہونی چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ ملک پاکستان کے لیے آگے آنے والے حالات بہتر ہوں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ شوکت علی۔ شوکت علی صاحب، یہ بتائیے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں، پہلا دورہ سعودی عرب اس پہ جا رہے ہیں، بلکہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے شاہ فیصل سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا یہ دورہ ہے یہ پاکستان کے حوالے سے کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے؟ انشاءاللہ کافی امید ہے کہ اچھا دورہ ان کا ہوگا، کیونکہ وہ اچھے سیاستدان ہیں، اچھے کاروباری ہیں، اچھے سیاست کو سمجھتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ان کو سیاست میں، وہ ہر عروج زوال ہر چیز اس نے دیکھی ہے، تو انشاءاللہ اچھا ان کا دورہ ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے اکانومی کی جو پرابلمز ہے پاکستان کو، جو اس طرح اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، کیا اس کے اندر کچھ بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ انشاءاللہ ضرور آئے گی، کیونکہ عوام جو ہے وہ ان کو ریلیف چاہیے، وہ صرف یہی نواز شریف جو شریف برادر ہیں وہی ریلیف دے سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ تو ان کے دور میں اچھی رہی ہے، ڈالر نیچے رہا ہے، دیکھا ہے آپ نے کہ جب بھی انہوں کی حکومت آئی ہے ڈالر تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو خان صاحب کی حکومت ٹھیک نہیں تھی کیا؟ اس سے مطمئن نہیں ہے؟ خان صاحب کی جو ہے نا حکومت، خود آدمی وہ ٹھیک تھا لیکن نیچے سارا عملہ وہی تھا، اس لیے نا کوئی اتنا نہیں ریلیف نہیں عوام کو دے پائے عمران خان۔ تو ابھی جو حالیہ آئندہ الیکشن ہونے جا رہا ہے،
ٹھیک، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کارکردگی کے اوپر ووٹ ڈالا جائے گا یا پھر جو نعرہ ہے خودداری کا نعرہ ہے یا غیرت کا نعرہ ہے اس کے اوپر ووٹ ڈالا جائے گا؟ نہیں، غریب کو ریلیف چاہیے. اگر انشاءاللہ کوئی مہنگائی پہ قابو پا گئے میاں صاحب تو آئندہ بھی الیکشن ان کا ہوگا. آئندہ الیکشن بھی یہی جیتیں گے. تو اچھا، جو مدینہ المنورہ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو کہ وہ نا عقلی کی بات ہے. ایک اچھا روزہ رسول پہ لوگوں کے نعرے، یہ سیاست کو گھسیٹنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں کی انہوں نے. نامناسب بات ہے، بالکل ہی نامناسب بات ہے. ان کو پی ٹی آئی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھو سیاست ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ سیاست آپ کریں. آپ جو ہے ادھر بھی جا کے یہی شور شرابات ہے، چور چور ڈاکو ڈاکو، باقی 4 سال بھی یہی کی ہے، آپ بھی وہی کر رہے ہیں. ان کو اور کوئی بات آتی ہی نہیں. چور چور ڈاکو ڈاکو، یہ چور چور ڈاکو ڈاکو ہی کرنے ہیں تو ہزار روپے آدمی دیہڑی پہ رکھ لے. عمران خان چور چور ڈاکو ڈاکو کرتے رہے. ان کو چھوڑ کے ان کو چاہیے کوئی اچھا کام کر کے دکھائے عوام کے لیے، کوئی عوام کو ریلیف دے، کوئی عوام کا فائدہ ہو. چور چور ڈاکو ڈاکو انہوں نے تو جو کیا ان کو چھوڑے، وہ خود تو ریلیف دے. 3-4 سال میں کوئی عوام کو ریلیف دے پایا؟ جی، جو 150 روپے 450 روپے کلو چلا گیا، پٹرول 50-60 روپے 150 روپے چلا گیا، چینی 100 سے بڑھ گئی ہے. کوئی عوام کو ریلیف دے. چور چور ڈاکو ڈاکو، عوام کو تو یہ لفظ نہیں چاہیے چور چور ڈاکو ڈاکو. عوام کو تو ریلیف چاہیے. جتنی مہنگائی میں غریب پھنس رہا ہے اس کو پوچھ کے دیکھے. جن کے گھر چولہے نہیں جل رہے، جن کے بچے دعاؤں سے بھوکے پڑے ہیں، روٹی سے بھوکے پڑے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو الیکشن ہے آئندہ وہ مہنگائی اور عوام کے ریلیف کے اوپر لڑا ہاں جائے گا؟ بالکل. مہنگائی پہ اگر یہ میاں صاحب مہنگائی پہ قابو پا گئے تو انشاءاللہ اگلے 5 سال ان کا الیکشن ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اشیر خان صاحب. اچھا خان صاحب، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں ان کا دورہ، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ سعودی عرب کے دورے پہ جب گیا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو ہے نا پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. اور جو سعودی عرب خانہ کعبہ کے اندر کل جو واقعہ ہوا، میں تو اس کو پرزور مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح واقعہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں خانہ کعبہ میں تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے وہاں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور وہاں ساری دنیاوی باتوں کو بھول کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہاں پہ اس طرح جو ہے نا اس کسی کو واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جس طرح ہوا یہ بہت برا ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہے، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے بہت اچھا کردار ہے ان کا. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آئندہ جو 5 سال آنے والا جو الیکشن ہے سن 2023، اس میں بھی انشاءاللہ ایک کافی اکثریت سے جو ہے نا برسردار آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے مشکلات کافی حد تک جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے. اور دوسری جو ہے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر شہباز شریف صاحب کا بہت جو ہے نا وہ توجہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ روزمرہ کی جو چیزیں وہ کافی اس کی قیمتیں جو ہے نا نیچے لے کے آئیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ ہر غریب، ہر بندے کو جو ہے نا اس کا جو ہے وہ فائدہ ملے گا. اور باقی جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اپنے ملک کی عزت کو دیکھنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ خان صاحب کی حکومت میں اور شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب کی حکومت میں اور شہباز شریف کی حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو شہباز شریف ہے وہ اجتماعی کاموں پہ توجہ دیتے ہیں، اور وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے نا کافی اس طرح منصوبے جو ہے وہ بنا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. انہوں نے میٹرو بنائی جو ایک غریب بندے کے لیے جو ہے نا کافی سہولت ہے. 30 روپے میں جو ہے نا وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے جو مارکیٹ کے اندر جو ہے نا سستا جو رمضان مارکیٹیں جو ہے نا وہ بھی انہوں نے متعارف کروائی ہے. اس کے علاوہ کافی اور سہولتیں جو ہے نا انہوں نے غریب عوام کو میسر کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت آئے، جس پارٹی سے اس کا تعلق ہو، تو وہ عوام پہ توجہ دے اور روزمرہ کی چیزوں کے اوپر خاص طور پہ، تاکہ غریب عوام کو اس کا جو ہے وہ پل مل سکے. نام ہے آپ کا؟ منیر حسین قریشی. منیر حسین قریشی. قریشی صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت دورہ سعودی عرب پر ہیں، خادمین حرمین شریفین ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور روزہ رسول پہ حاضری بھی ہوئی ہے، عمرہ شریف بھی ادا کیا ہے.
اور اکانومی کے لحاظ سے یہ دورہ دیکھا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میاں شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد فوری مدینہ شریف جانے کا فیصلہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر حاضری ان کو 2 بار نصیب ہوئی، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے بعد جو سعودی عرب سے پاکستان کو امداد ملے گی وہ اس کے علاوہ ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب ایک دوست ہے، دیرینہ دوست ہے، جگری دوست ہے، اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تعاون کیا، پاکستان کا ساتھ دیا، تو ہم تو سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ اور وہاں پہ جو واقعہ کل پیش آیا خصوصاً مسجد نبوی میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ یہ جنہوں نے بھی کیا، جس نے بھی کیا، غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جگہ پاک دھرتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور قرآن میں بار بار ذکر آیا کہ صحابہ اکرام کو فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اور ہم کون لوگ ہیں کہ ہم جا کر اس جگہ کے اوپر جا کے چور 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 کے نعرے لگا رہے ہیں؟ بھئی ہم سب چور ہیں، آپ بھی چور ہیں، وہ نعرے لگانے والے بھی چور ہیں، ان کے جو پیچھے والے ہیں وہ بھی چور ہیں، ہم سب چور ہیں۔ وہاں پر تو کوئی چور شاد کا مطلب نہیں ہے۔ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک کی آواز ہے، یہ پوری پبلک کی آواز ہے کہ چور کون نہیں ہے، سب لوگ چور ہیں۔ تو وہاں اس جگہ پہ جا کے ایسے غلیظ الفاظ زبان سے کہنے، اس جگہ کی تقدس پامال کرنا، یہ کہاں کے مسلمانوں کا کام ہے؟ یہ تو کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ میں ان کو کن الفاظوں میں پکاروں کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے وہاں جا کے ایسا کیا اور ہمارے دین اور اسلام کو انہوں نے بدنام کیا، پھر ملک پاکستان کو بدنام کیا۔ شیخ رشید صاحب اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ کل جو ان کے ساتھ ہونا ہے مدینہ منورہ میں، تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پری پلان تھا؟ جی بالکل یہ پری پلان تھا۔ آپ دیکھیں ان کو علم تھا نا شیخ صاحب کو، تب انہوں نے کہا کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا شیخ صاحب کو یہ نہیں احساس کہ وہ جگہ کون سی ہے؟ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شیخ صاحب کو ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ جن لوگوں نے وہاں پر جا کر اتنی توہین آمیز الفاظ ادا کیے، ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ سبھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گئے۔ آپ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ میں کیوں دوں گا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخی کریں اور یہ اعلان کرے کہ میں کل دیکھنا وہاں پہ کیا ہوگا، وہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ اگر اس کو اس بات کا علم تھا تو اس کا کام بنتا تھا، وہ مسلمان تھا، وہ ان لوگوں کو منع کرتا کہ پاکستان میں احتجاج کرو، ان کو چور کہو، شاد کہو، جو مرضی کہو، لیکن اس جگہ کا جو مقام ہے، اس مقام کا جو ہے نا ہمیں احترام لازمی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اکانومی کے لحاظ سے چونکہ بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کو، تو مہنگائی ہے، عوام ریلیف بھی چاہ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ پہلا دورہ جو کہ بقول آپ کے کہ انتہائی کامیاب رہا ہے، تو کیا اس سے عوام کو بھی ریلیف ملے گا کوئی؟ جی بالکل ملے گا، آپ دیکھتے جائیے گا۔ سعودی عرب انشاءاللہ پاکستان کی اس مشکل گھڑی میں پھر ساتھ دے گا اور انشاءاللہ امداد بھی کرے گا، اور اس سے پہلے بھی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ رہا ہے۔ ہم سعودی عرب کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارا دوست ہے، پھر اس دھرتی پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں، اس دھرتی کو سلام کرتے ہیں۔ تو وہ یہ دورہ بالکل کامیاب رہے گا۔ ویسے بھی میاں شہباز شریف محنتی آدمی ہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا جب سیلاب آیا تھا تو وہ پانی میں گھسا ہوا تھا، تو آج آپ دیکھیں اس نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھایا، اور صبح جناب 7 بجے وہ میٹرو پہ پہنچ گیا، اور اس نے جا کے دیکھ لیں کہ جو بند پڑی تھی میٹرو اس کو اس نے چالو کروایا۔ آج وہ 5 دن کے اندر وہ میٹرو چل پڑی، اور دیکھیں عید تک وہ اس کا سفر فری کر دیا گیا کہ وہاں پہ جو ہے نا ایئرپورٹ سے پشاور موڑ تک فری ہو گیا۔ وہ کام دیکھ لیں۔ پھر دوسرے دن 8 بجے وہ راول ڈیم پہنچ گیا، پھر وہ دیکھیں ہر جگہ پہ پہنچ رہا ہے، وہ اس نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ پھر چینی 70 روپے کلو بازار میں آ گئی ہے، آٹا 400 روپے کی تھیلی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں 4-5 دنوں میں اتنے کام کر لیا، ہمیں تو بہت توقع ہے۔ اچھا قریش صاحب، یہ ابھی تو دھرنا بھی آ رہا ہے؟ سر یہ دھرنے پہلے بھی ہوتے رہے، تو
تو اب کیا ہوگا؟ دھرنوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو یہ دھرنے چلتے رہتے، یہ ہوتے رہتے، یہ صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کا یہ منصوبہ ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو جو یہ مدت ہے 1.5 سالہ مدت، کیا یہ میاں شہباز شریف صاحب پوری کر لیں گے؟ جی بالکل پوری کرے گا وہ شخص، انشاءاللہ پوری کرے گا. وہ دیکھیں وہ ڈیلیور کر رہا ہے. دوسری حکومت نے تو 4 سال میں کیا دیا؟ لوگوں کو مہنگائی دی، مہنگائی کا طوفان دیا. آپ یہ سامنے میٹرو دیکھیں نا، یہ نواز شریف کی دی ہوئی ہے نا. غریب لوگ میٹرو پہ سفر کرتے ہیں 30 روپے میں صدر سے سکریٹ تک. یہ نواز شریف کا کارنامہ نظر آ رہا ہے نا. اگر وہ چور ہیں وہ لگاتے تو ہیں نا، وہ عوام کو دیتے تو ہیں نا. یہ کون سے چور ہیں جو توشہ خانہ سے سب کچھ لے کر اپنے گھر میں چلے گئے؟ تو یہ صاف ہیں، یہ صاف ہیں جو ہم عوام کا لے کر پیسہ اونے پونے میں وہ جو تحفے تھے وہ لے کے گھر چلے گئے. چور تو یہ ثابت ہو گئے جنہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں جی ہم نے تھوڑے بہت پیسے دے کے توشہ خانہ سے. فرح خان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی فرح خان نے تو وہ خوب عیاشی کی ہے نا، وہ تو پتہ جائے گا، ابھی حساب کتاب ہونے والا ہے. وہ تو سب کچھ خود بتائے گی، فرح خان خود بتائے گی وہ کیوں کرتی تھی، کس کے کہنے پہ کرتی تھی. تو وہ پیسہ کہاں گیا وہ آگے آگے دیکھے ہوتا ہے کیا. کس کے کہنے پہ کرتی تھی؟ سر جن کے ساتھ ہی وہی لوگ تھے نا جن کی مطلب خاتون اول کے ساتھ. ارے ظاہرہ حکومت پوری اس کے سپورٹ میں تھی نا، تب وہ کر رہی تھی نا، اکیلی تو وہ نہیں تھی. جو کچھ وہ لے کے چلی گئی. تو اگر یہ صاف لوگ ہیں، انہوں نے اچھا کیا. یہ 84 کروڑ 70 لاکھ روپے کا جو فگر چل رہا ہے ٹی وی پہ، تو یہ پیسہ کس کا تھا؟ یہ ان کے باپ کا تھا، یہ بھی تو پاکستان کی عوام کا تھا نا. تو یہ لے کر وہ چلے گئے، توشہ خانہ سے لے کر طائف وہ چلے گئے. یہ لوگ صاف ہیں، یہ صادق الامین ہیں، اور جو عوام کی خدمت کر رہے ہیں وہ چور ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہت شکریہ منیر صاحب.